بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نیٹو بد امنی کا باعث ہے، ایران۔ عمران خان جیل میں ہوں گے، انتخابی مہم نہیں چلا سکیں گے، حکومت۔ امریکی ڈالر کی گراوٹ اور زوال کا دور شروع ہو گیا ہے، تجزیہ کار۔ جناح ہاؤس حملے کے قصوروار عمران خان قرار۔ غیر ملکیوں کے لیے نئی عمرہ پالیسی کا اعلان۔ یورپی پارلیمنٹ کی بیلاروس کے صدر کو گرفتار کرنے کی درخواست۔ بوڑھے ہنری کسنجر کا چائنا کا دورہ۔ وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوں گے، ان کے نام پر کاٹا کبھی نہیں لگا، حکومت۔ کئی ممالک تعلیم اور صحت کی بجائے سود پر رقم خرچ کرنے پر مجبور ہیں، اقوام متحدہ۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ ایران کا کہنا ہے کہ نیٹو نہ صرف سیکیورٹی ضامن نہیں بلکہ عدم تحفظ کو فروغ دینے والا عنصر بھی ہے۔ ایران کی ہمسایوں سے متعلق پالیسی نے نہ صرف ایران اور اس کے پڑوسیوں کے درمیان استوار دو طرفہ سیاسی تعلقات کو بہتر بنایا ہے بلکہ وہ استحکام کا زمینہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اقتصادی تعاون کی حوصلہ افزائی کا سبب بھی بنے ہیں، جبکہ دوسرے الفاظ میں اقتصادی تعاون کو ادارہ جاتی بنانا اور خطے کے ممالک کے درمیان سرمایہ کاری اور تجارتی ترقی کو فروغ دینا ہمسایہ پالیسی کے اہم ترین اجزاء میں سے ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے اس اقدام سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطے کے ممالک خطے کے مسائل کے خطے کے اندر حل کرنے کے لیے ضروری سیاسی پختگی رکھتے ہیں۔ کشیدگی پھیلانے میں بیت المقدس پر قابض صہیونی حکومت تھی کیونکہ اس کی فطرت ہی کشیدگی اور عدم استحکام پر مبنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پورے خطے میں عدم و تحفظ اور افراتفری کی واحد وجہ بھی وہی ہے۔ افغانستان میں نیٹو کی موجودگی نے سب پر ثابت کر دیا کہ نیٹو نہ صرف سیکیورٹی فراہم کرنے والا ادارہ نہیں بلکہ وہ خود عدم تحفظ فراہم دینے والا ایک عنصر بھی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان جیل میں ہوں گے، انتخابی مہم بھی نہیں چلا سکیں گے۔ سائفر والے معاملے میں شاہ محمود قریشی بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سائفر والا کیس عمران خان کے گلے پڑ جائے گا، اس پر خصوصی عدالت بنائی جا رہی ہے اور اگلے 2 مہینے میں عمران خان بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ 25 جولائی کو جب عمران خان FIA جائیں گے تو انہیں تحویل میں لیا جا سکتا ہے۔ سائفر کے معاملے میں 3 اور اہم بیانات ہیں جو FIA اعظم خان کی گواہی سے پہلے ریکارڈ کر چکا ہے۔ اسد عمر نے FIA کو بتایا ہے کہ عمران خان سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ دوسرا بیان سیکرٹری خارجہ سہیل کا ہے اور تیسرا بیان موجودہ سیکرٹری خارجہ اسد مجید کا ہے جو اس وقت امریکہ میں سفیر تھے۔ یہ بیانات عمران خان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ عمران خان نااہل بھی ہوں گے، الیکشن کی مہم بھی نہیں چلا سکیں گے کیونکہ اس وقت وہ جیل میں ہوں گے۔ یہ کہنا ہے دوستوں ان کے مخالفین کا ہے۔ اکتوبر کے آخر تک عمران خان کو اچھی خاصی سزا مل چکی ہوگی اور وہ جیل میں ہوں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکی ڈالر کی گراوٹ اور زوال کا دور شروع ہو چکا ہے۔ امریکی حکومت نے ڈالر کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ معاشی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ قومیں امریکی ڈالر سے دور ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ پہلے ہی امریکی ڈالر کے کارڈ سے کھیل چکے ہیں اور ہار چکے ہیں۔ امریکی حکومت کو اپنے اس رویے کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے جس کی وجہ سے ڈالر کی قدر میں کمی واقع ہوئی۔ امریکی سرمایہ دار کہتے ہیں کہ جب امریکہ کا سب سے بڑا ہتھیار پابندیاں ہیں اور امریکہ دوسرے ملکوں اور شخصیات کے اثاثے منجمد کرتا ہے تو فطری طور پر دوسرے ممالک ڈالر پر اعتماد اور انحصار نہیں کرتے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تجارتی معاملات دیگر کرنسیوں میں ہو رہے ہیں۔ JIT نے 9 مئی کے واقعات کی تفتیش مکمل کر لی ہے۔ جناح ہاؤس حملے کے مقدمہ نمبر 96/23 میں عمران خان کو قصوروار قرار دے دیا گیا۔
نامزد ملزمان کی جناح ہاؤس واقعہ میں منصوبہ بندی اور عمل درآمد ثابت ہو چکا ہے۔ جناح ہاؤس حملہ اور 9 مئی کے دیگر واقعات باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے۔ ایسا دوستو جی آئی ٹی کا کہنا ہے۔ دوران تفتیش ڈیجیٹل شواہد، موبائل ویڈیوز، فوٹیج، موبائل رابطے ثابت ہو گئے۔ عمران خان کا جے آئی ٹی کے سامنے دیا گیا بیان بھی شواہد سے متضاد ثابت ہوا۔ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے والے دیگر رہنماؤں کے بیانات بھی حقائق کے برعکس ثابت ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے بلوائیوں سے رابطے بھی موبائل کال ریکارڈ میں ثابت ہوئے۔ تمام مقدمات کی تفتیشی رپورٹ جلد عدالت میں پیش کر دی جائے گی۔ دوسری طرف حکومت نے کہا ہے کہ سائفر پبلک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے۔ سیاسی مقاصد کے لیے سائفر کے استعمال پر 14 برس کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ قومی سلامتی کو پس پشت ڈال کر سائفر کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ اعظم خان کے بیان سے واضح ہے کہ عمران خان نے سائفر کن مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ عمران خان کو 25 جولائی کو تفتیش کے لیے بلایا گیا ہے۔ عمران خان نے سائفر کو اپنی تحویل میں لے کر جلسے میں استعمال کیا۔ عمران خان نے قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا۔ سائفر متعلقہ محکمے کو واپس نہیں کیا گیا۔ سائفر معاملے پر تحقیقات میرٹ پر ہوں گی۔ تحقیقات میں عدم تعاون پر گرفتاری ہوگی۔ توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان جواب دینے کو تیار نہیں تھے۔ سعودی عرب نے غیر ملکیوں کے لیے نئی عمرہ پالیسی کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی شہری اپنے دوستوں کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وزٹ ویزا پر سعودی عرب بلوا سکیں گے۔ وزٹ ویزا پر آنے والے غیر ملکی شہری ایک مرتبہ یا اس سے زائد بار انٹری ویزا کی سہولت حاصل کر سکیں گے۔ اس ویزے پر آنے والے غیر ملکی عمرے کی سعادت کے علاوہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ مختلف شہروں میں تاریخی مقامات اور ثقافتی مراکز کا دورہ بھی کر سکیں گے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ پرسنل وزٹ ویزے پر آنے والے غیر ملکیوں کو سعودی عرب کے تمام شہروں اور ریجنز کو دیکھنے کی بھی اجازت ہوگی۔ یورپی پارلیمنٹ نے یورپی یونین کے ممالک سے درخواست کی ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف بیلاروس کے صدر کی گرفتاری کا حکم صادر کرے۔ بیلاروس کے صدر کو یوکرین میں مسائل کے پیدا ہونے اور یوکرین کے جنگ زدہ علاقوں میں جرائم کے ارتکاب پر ایک بیان جاری کیا ہے۔ یورپی اداروں اور اس کے اتحاد کے رکن ملکوں سے درخواست کی گئی ہے کہ بین الاقوامی طور پر بیلاروس کے فوجی حکام، سیاستدانوں اور بیلاروس کے صدر کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کے تحت لازمی اور ضروری قانونی اقدامات انجام دیے جائیں۔ یورپی یونین نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف نے جس طرح روس کے صدر پوٹن کی گرفتاری کا حکم دیا ہے، اسی طرح حکم بیلاروس کے صدر کے خلاف بھی جاری کرے۔ ہنری کسنجر کا حالیہ دورہ چائنا امریکہ کے سیاسی حلقوں میں اس شدید تفتیش کی علامت قرار دیا جا رہا ہے جو مشرقی ایشیا میں وائٹ ہاؤس کی غیر متوازن اور ممکنہ خطرات سے بھرپور پالیسی سے متعلق پائی جاتی ہے۔ امریکہ کی خارجہ سیاست میں ہنری کسنجر کی سرگرمیاں صرف چائنا تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یوکرین جنگ بھی دوسرا ایسا پیچیدہ معمہ ہے جس کے بارے میں انہیں مکمل یقین ہے کہ وائٹ ہاؤس حکام نہ صرف اسے حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے بلکہ اسے درست انداز میں سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ لہذا ہنری کسنجر نے جو بائیڈن کو یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے مناسب راہ حل بھی پیش کر دیا ہے۔ ہنری کسنجر ان دنوں چائنا کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے چائنا کے وزیر دفاع سمیت کئی دیگر حکومتی عہدیداروں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ہنری کسنجر گزشتہ طویل عرصے سے امریکہ کی خارجہ پالیسی کے تھنک ٹینک تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کا حالیہ دورہ چائنا امریکہ کی خارجہ پالیسی میں موجود بند گلی کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ ہنری کسنجر اس سے پہلے تیسری عالمی جنگ کے ممکنہ خطرے کی وارننگ بھی دے چکے ہیں۔ دیگر محققین کا خیال ہے کہ امریکہ دنیا کے مختلف حصوں میں اپنے ہی پیدا کردہ بحرانوں پر قابو پانے کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان تعلقات تعطل کا شکار ہو چکے ہیں۔
جس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں بعض ایسے افراد موجود ہیں جو چائنا کو برابر کے شریک کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ہنری کسنجر کی عمر دوستوں 100 سال کے قریب ہے، ایسے وقت میں چائنا کا دورہ کر رہے ہیں جب موسمیات سے متعلق امریکہ کے خصوصی نمائندے جان کیری بھی چائنا میں موجود ہیں۔ اگرچہ ہنری کسنجر اس وقت کسی سرکاری عہدے پر فائز نہیں ہیں اور وہ امریکی صدر جو بائیڈن کی حکومت کا بھی حصہ شمار نہیں ہوتے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان تناؤ اور ٹکراؤ کی شدت کم کرنے میں مؤثر واقع ہو سکتے ہیں۔ لیکن چائنا موجودہ تناؤ والی صورتحال میں امریکہ کو کسی قسم کی مراعات دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ نے چائنا کو گھیرے میں لینے کی حکمت عملی اختیار کر رکھی ہے، جس کے تحت چائنا کے نوگو ایریاز میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے تائیوان، ہانگ کانگ، تبت، بحیرہ جنوبی چائنا اور کوریا جزیرے میں اشتعال امیز اقدامات اسی پالیسی کے تحت انجام دیے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے حالیہ کچھ عرصے میں آسٹریلیا اور فلپائن میں بھی چائنا مخالف سرگرمیاں انجام دی ہیں۔ ان سب کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ چائنا کا محاصرہ کرنا ہے۔ یقیناً چائنا بھی اس مسئلے سے اتنی آسانی سے چشم پوشی نہیں کرے گا۔ یہ ٹکراؤ کی وہی صورتحال ہے جس کے بارے میں ہنری کسنجر بارہا تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ امریکہ مشرقی ایشیا میں بہت ہی خطرناک کھیل کھیلنے میں مصروف ہے، جس کے یقیناً امریکہ کے لیے انتہائی سخت نتائج برآمد ہوں گے۔ دوسری طرف اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ چائنا کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور امریکہ اور چائنا کے درمیان جاری ہائبرڈ جنگ کے نئے پہلو اختیار کر جائے گی۔ لہٰذا ہنری کسنجر کا حالیہ دورہ چائنا امریکہ کے سیاسی حلقوں میں اس شدید تشویش کی علامت قرار دیا جا رہا ہے جو ایشیا میں امریکہ کے غیر متوازن اور ممکنہ خطرات سے بھرپور پالیسی سے متعلق پائی جاتی ہے۔ ہنری کسنجر نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے جو راہ حل پیش کیا ہے وہ یوکرین کو نیٹو کی رکنیت نہ دینے اور روس سے جزیرہ کرائمیا کے الحاق کو سرکاری سطح پر تسلیم کر لینے پر مبنی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یوکرین مکمل طور پر امریکہ اور مغربی ممالک کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا ہوا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ الیکشن کے بعد میری رائے میں آئندہ وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوں گے۔ نواز شریف کے نام پر کانٹا کبھی نہیں لگا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے آرمی چیف بننے کے بعد بھی نواز شریف کے نام پر کانٹا نہیں تھا۔ حامد خان اور سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا کہ نواز شریف سے زیادتی ہوئی اور ہماری خواہش ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ کیا جائے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں لیکن ان کی طرح کوئی نہیں رویا۔ نواز شریف کی صحت اس وقت بہت خراب تھی، انہیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ملک سے باہر بھیجا تھا۔ عمران خان نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ماضی میں نواز شریف کی اداروں کے ساتھ نہیں افراد کے ساتھ جب کلش رہی، نواز شریف کو ہٹانے اور دوسرے شخص کو لانے میں ملک کا بہت نقصان ہوا۔ پی ٹی آئی سے لوگ ان کی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ یوکرین جنگ نے دنیا بھر میں 165 ملین افراد کو غربت میں دھکیل دیا ہے۔ تقریباً 3.3 بلین لوگ جو آبادی کا نصف بنتے ہیں ایسے ممالک میں رہ رہے ہیں جو تعلیم اور صحت کی بجائے قرضوں کے سود کی ادائیگی پر زیادہ رقم خرچ کرنے پر مجبور ہیں۔ انتہائی مقروض ممالک جیسا کہ پاکستان قرضوں کی بلند سطح، ناکافی سماجی اخراجات اور غربت کی شرح میں تشویشناک اضافے کے درمیان خاص تعلق ہے۔ ان اعداد و شمار کی روشنی میں اقوام متحدہ نے عالمی قوتوں اور اداروں سے ترقی پذیر ممالک کے قرضوں کی ادائیگی میں نرمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرض کی ادائیگی کو سماجی اخراجات کی مالی اعانت اور معیشت کے منفی اثرات کا مقابلہ کرنے کی طرف موڑ دیا جائے۔ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس سال کے آخر تک 75 ملین افراد انتہائی غربت کا شکار ہو جائیں گے۔ ان افراد کی یومیہ آمدنی $2 سے بھی کم ہوگی۔
جبکہ 90 ملین مزید غربت کی لکیر سے نیچے آ جائیں گے۔ 165 ملین نئے غریب لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے سالانہ لاگت 14 بلین امریکی ڈالر ہوگی۔ سعودی عرب نے بھارت پر ڈالروں کی بارش برسانے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ سعودی عرب بھارت میں 100 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے اور اس سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی ٹریک پر ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ باقی دنیا کی طرح بھارتی معیشت کو بھی کورونا سے بہت نقصان پہنچا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے اس خطیر سرمایہ کاری کا اعلان فروری 2019 میں کیا گیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ سعودی عرب کے علاوہ متحدہ عرب امارات نے بھی بھارت میں 75 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ جے پور بھارت میں دلہن والوں کی جانب سے باراتیوں کو کھانے میں مٹن کڑاہی پیش نہ کرنے پر دلہا بارات واپس لے گیا اور دوسری خاتون سے شادی کر لی۔ ریاست اوڈیشہ کے ضلع جے پور میں شادی کی تقریب میں اس وقت ہنگامہ کھڑا ہو گیا جب باراتیوں کو حسب وعدہ کھانے میں مٹن کڑاہی پیش نہیں کی گئی۔ 27 سالہ دلہا اور مکانت اس پر نہ صرف ناراض ہو گیا بلکہ شادی سے ہی انکار کر دیا۔ دلہن والوں نے دلہا اور اس کے گھر والوں کو منانے کی بہت کوشش کی لیکن دلہا مسلسل جھگڑا کرتا رہا اور بارات واپس لے گیا۔ باراتی اپنے ایک عزیز کے گھر ٹھہرے اور راستے میں پڑنے والے ایک گاؤں کی لڑکی سے دلہا کی شادی کروا کر واپس اپنے گاؤں لوٹے تاکہ بارات خالی واپس آنے کا تانا نہ ملے۔ ادھر دلہن والوں نے اس معاملے پر پولیس سے رجوع کر لیا، تاہم پولیس کا کہنا تھا کہ دلہا دوسری شادی کر چکا ہے اور اب صلح صفائی کی بھی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ بھارت میں دوستو، حالیہ چند دنوں میں عجیب و غریب وجوہات کی بنا پر بارات واپس لے جانے کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جیسا کہ دلہا بغیر چشمے کے اخبار پڑھنے میں ناکام اور دلہن کا شادی سے انکار، دلہن شادی کی رات دلہا کے منہ پر تھپڑ مار کر گھر واپس آ گئی وغیرہ۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔